بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر سے رخصت ہو کر جب اپنی قوم سے ملنے آئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ حضرت خضر علیہ السلام سے کون سا علم سیکھ کر آئے ہیں، وہ ذرا بیان تو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو دیکھ کر سن کر آیا ہوں وہ تم سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ علم تو نبیوں کو ہی ہوتا ہے۔ جب 30 برس موسیٰ و ہارون میدان طیہ میں گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، فلانے روز فلانے وقت اور فلانی جگہ ہارون کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ جب ارشاد ربانی ہوا تو موسیٰ روز موعود کے منتظر رہے، اور جب وعدہ آیا تو ہارون کو فرمایا اے بھائی چلو اس میدان فلانی جگہ پر۔ پس دونوں حضرات اپنی قوم سے نکل کر ایک باغ میں گئے، اس کے نیچے ایک نہر جاری دیکھی اور کنارے پر ایک تخت پر تکلف دھرا پایا، اور حضرت ہارون اس پر جا کر بیٹھے اور کہا اے بھائی کیا خوب جگہ، یہاں رہنا چاہیے، تاکہ خدا کے حکم سے ملک الموت نے آ کر جان قبض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر بہت افسوس کیا۔ اکثر لوگوں کا قول ہے کہ حضرت ہارون کو اس تخت سمیت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اس تخت سمیت زمین کے نیچے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ مرے نہیں، شاید تم نے ہی مارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ان کو نہیں مارا، اس بات کو خوب جانتا ہے، اور بولے اگر تم نے اس کو نہیں مارا تو اس کی لاش ہم کو دکھاؤ۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، اور ہارون کی لاش اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نیچے اتاری یا نیچے سے زمین سے نکالی۔ تب انہوں نے حضرت ہارون کی لاش کو دیکھا، کچھ اس پر نشان نہ پایا، پھر بھی اس کے مرنے پر یقین نہ کیا، اور پھر کہا اے موسیٰ، ہارون کو تم نے ہی مارا ہے۔ اس بات کو قوم نے حضرت موسیٰ سے اس واسطے کہا کہ وہ قوم ہارون علیہ السلام کو زیادہ دوست رکھتی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہارون کو زندہ کیا، اور پھر ہارون علیہ السلام زندہ ہو کر اپنی قوم سے کہا مجھے میرے بھائی نے نہیں مارا، میں تو خدا کے حکم سے مرا ہوں۔ اتنا کہہ کر پھر وہ جب بحق ہو گئے اور اس وقت وہ غائب ہو گئے، تب سب کو یقین ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے مرنے کا اس طیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس، پھر حضرت ہارون علیہ السلام کے مرنے کا، اور یوشی اس کے بھانجے تھے اس کو اپنا خلیفہ بنا لے۔ جب 3 برس گزر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے کہ اے موسیٰ، اور یوشی اس کے بھانجے تھے اس کو اپنا خلیفہ بنا لے۔ جب 3 برس گزر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ملک الموت میری زیارت کو آیا یا روح قبض کرنے کو؟ وہ بولے میں روح قبض کرنے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے منہ سے خدا سے تکلم کیا، تو اس نے کہا میں آنکھ سے نکال لوں گا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا، تو انہوں نے کہا اچھا میں پیر سے نکال لوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پیر سے چل کر کوہ طور پر گیا تھا، پھر انہوں نے کہا خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور کہا اے اسرائیل، کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا، پس اس عزت کی قسم میں جلدی جان دیتا، اس بات کو تسلیم نہ کروں گا۔ خداوند قدوس سے میرا اور اس سوال ہے۔ ملک الموت یہ سن کر چلے گئے۔ جناب باری تعالیٰ نے عرض کی خدایا تجھ کو معلوم ہے جو موسیٰ نے مجھ سے کہا، اس وقت میں جان تسلیم نہ کروں گا۔ پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ وہ فوراً بول اٹھے میرے پروردگار میں تیرے پاس آنے کو راضی ہوں، مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں، میں کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہیں تیرا کلام سنوں، ہزاروں جان میری فدا ہوں تیرے کلام۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے کوہ طور پر جا کر عرض کیا خدا نے اپنی آل اور امت تجھ کو سونپی، اور اس کو تو اپنی رضا پر رکھیو، اور ان کو مال حرام سے بھی باز رکھیو، اور ان کی روزی کو حلال کیجیے، کیونکہ میری امت ناتواں ہے۔ پس ندا آئی اے موسیٰ زمین پر عصا مار، عصا مارا تو پھٹ گیا، دریا نکلا، پھر حکم ہوا دریا پر عصا مار، جب مارا تو اس کے اندر سے ایک پتھر سیاہ ظاہر ہوا، پھر حکم ہوا اس پتھر پر عصا مار، جب عصا مارا تو وہ پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس میں سے ایک ٹکڑا نکلا، اور کیڑا اپنے منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اے پروردگار تو مجھ کو دکھاتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور میری جگہ جانتا ہے اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے، کسی کو محروم بھوکا تو نے نہیں رکھا اپنے فضل و کرم سے۔ پس جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا اے موسیٰ، پتھر کے اندر کیڑے کو روز ہی پہنچاتا ہوں، اس کو بھی نہیں بولتا، تو میں تیری امت کو کیوں کر بولوں گا؟ باقی آئندہ صلی اللہ علیہ وسلم۔